اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ياهو هادي ربي لا تذر على الأرض قوما ظالمين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ سب لوگوں پر لامحدود بے پایاں سلامتی، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد محبت جو عصر کی نماز کے بعد پھر پی ٹی سی ایل کو ٹرائی کیا ہے، کیونکہ کل بھی میں دیکھ رہا تھا کہ 2-2.5 گھنٹے میں بہرحال تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ اچھا نکل سکتا ہے آپ کا، اس میں سے سمجھ آ جائے گی آپ کو اوورآل کانسیپٹ کی، چونکہ ایک مرکزی موضوع ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد ہی ہماری بات جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے۔ تو اسی کا ایک حصہ جو ہے آج ایک سٹیپ فارورڈ ہم ہو جائیں گے کہ کل ہم نفس کی بات کر رہے تھے اور کردار کا بھی جزوی طور پر ذکر آیا۔ نفس کے لیے میں نے آپ کو ایک دفعہ طویل سیشن کیا تھا لفظی طور پر کہ نفس قرآن میں مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نفس آپ کی ذات ہے، آپ کی جان ہے، آپ کی شخصیت ہے، پورا انسان کی جو حدود اربع ہے جسم اور روح کا، وہ ایک نفس کی کیفیت بنتی ہے۔ پھر انگلش میں اس کے لیے سیلف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا جیسے سائیکالوجی، نفسیات کا، نفس کا جو علم ہے، نفسی علوم جو انسان نے حاصل کرنے ہوتے ہیں، مینٹل سائنسز اس میں آ رہی ہیں، بیہیویئرل سائنسز، کوگنیٹیو سائنسز، ادراک کے حواس کیا ہیں، ادراک کیسے وہ کرتا ہے، حواس خمسہ کا کیا کردار ہے، شخصیت میں جذبات کیا ہیں، محسوسات اس کے کیا چل رہے ہیں، کیا وہ بغیر کسی ہدایت کے یا رب کے اس دنیا میں بیٹھا ہوا ہے یا کہیں سے آیا ہے اور کہیں پہ جانا ہے۔ تو مختلف سوالات ہیں جو انسان کی نفسیات سے متعلقہ، جس میں فرائڈ کا بڑا ایک ذکر کسی دور میں آپ نے سنا ہوگا آئی ڈی اور ایگو کے حوالے سے۔ پھر اس میں شعور، جو تحت شعور ہے، لا شعور ہے، اس کی بحثیں جو ہیں اس میں چلتی رہتی ہیں۔ جتنا بھی یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں انٹیوشن کے، وجدانیات کے حوالے سے، جس میں ایک ایسی دنیا جو کہ بظاہر ہم مادے کی دنیا میں اس کا ڈیٹا نہیں لے سکتے، وہ سارا کچھ آپ کے اندر ہے، بلٹ ان ہے، یا تصورات میں، تفکرات میں، تو وہ ساری چیزیں مل کے آپ کے نفس کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہیں۔ آج ہم اس میں دیکھتے ہیں کردار اور شخصیت، کیونکہ بیسیکلی جب ہم کہتے ہیں کہ نفس مطمئنہ، تو دراصل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مطمئن کردار، ایک سیٹسفائیڈ کریکٹر ہوتا ہے، کریکٹر وتھ سیٹسفیکشن آپ اس کو کہہ لیں۔ جب ہم کہتے ہیں پرسنالٹی، تو پرسنالٹی شخصیت کے معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، تو پرسن سے پرسنالٹی ہوتی ہے، یعنی ایک فرد جو ہے اس کی ایک پہچان بن جاتی ہے مختلف خصوصیات کی وجہ سے۔ کچھ اوصاف ہوتے ہیں، اوصاف حمیدہ ہوں یا اوصاف رذائل ہوں، یعنی اچھے وصف ہوں یا برے وصف ہوں، اس کے فیچرز ہوتے ہیں، اس کے کچھ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، کچھ خد و خال ہوتے ہیں، کوئی نقشے، نین نقشے، کوئی نمونہ بنتا ہے۔ اس نمونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یار فلاں شخص یا فلاں معاشرہ جو ہے وہ اعلیٰ کردار کا حامل ہے، یا فلاں شخص یا فلاں طبقہ یا فلاں معاشرہ جو ہے وہ پست کردار کا حامل ہے۔ تو گویا دنیا میں کچھ معیارات مقرر کر دیے گئے ہیں اعلیٰ شخصیات کے حوالے سے، اعلیٰ کردار کا حامل ہونے کے حوالے سے۔ تو آج ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ سنائیے کیسے ہیں، گرمی کیسی چل رہی ہے؟ امید ہے آپ نے عصر کی نماز ادا کر لی ہوگی، اور ابھی آپ میرے قبضے میں آ گئے ہیں اس وقت، جتنے بھی آ گئے ہیں یا جو بعد میں آئیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شبینہ کنول، الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ محمد محبت، شاہ زیب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شاہ زیب اختر ابھی تک ٹھیک ہے آڈیو ویڈیو، چونکہ نہ پی ٹی سی ایل والے ہمت ہارتے ہیں، ویسے ان کا قصور نہیں، اصل میں بینڈ وڈتھ کا قصور ہے،
تو چونکہ بینڈ وڈتھ کے ذمہ دار پی ٹی سی ایل والے ہیں اور ہم پی ٹی سی ایل کے کسٹمر ہیں، سبسکرائبر ہیں، لہٰذا جب بھی ہم نے ذکر کرنا ہے تو پی ٹی سی ایل کا ذکر کرتے ہیں. اب پی ٹی سی ایل ایک ایبسٹریکٹ، ایک تو ادارہ ہے نا جو فزیکلی موجود ہے، پھر اس میں کچھ بندے کام کرتے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، اس میں بھی ایک مینجمنٹ ہے، ہائر اتھارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن ہم چونکہ نیٹ سلو ہو جاتا ہے، بینڈ وڈتھ کے مسائل ہیں، تو جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اپنا پیکج بڑھا لیں. میرے خیال میں 8 MB کا ہے شاید، یس 8. اب وہ کہہ رہے ہیں جی 16 کروا لیں، تو 16 کروا کے بھی یہی حال رہنا ہے اس میں. تو بہرحال اسی طریقے سے انسان کے اوپر الزام لگتا ہے، اسی طریقے سے انسان جس چیز کا نمائندہ ہوتا ہے اس کے اوپر الزام لگتا ہے. آپ لوگ سنائیے، ٹھیک ہیں آپ؟ آڈیو ویڈیو بھی ٹھیک ہے؟ نائمہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اویس محمد صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ابھی آپ کو کل تو سفید تھی تو آج آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ایک تو کچھ وضو کے اثرات بھی ہیں، جارحانہ انداز میں وضو، اور پھر کچھ پنکھا بند کیا ہے. تو میں نے کہا کہ چونکہ کل شرٹ ایک ہی دفعہ پہنی ہے اور رات کو جو حشر ہوا اس کے بعد سے دوبارہ پہننے جوگی نہیں رہی، تو اس کو پانی میں ڈپ کر کے اپنے ان مبارک ہاتھوں سے بڑے نازک انداز میں اس کو دھو کے تار پہ لٹکا دیا ہے. چونکہ ویسے تو وہ دھلی دھلائی تھی، لیکن چونکہ کل بیٹھا رہا ہوں اس میں تو وہ 2-3 گھنٹے جو ہے نا وہ حشر ہو گیا اس میں. تو آج ایک نئی نکالی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہاں تک بات پہنچتی ہے. اور میرا راشن میرے پاس موجود ہے، یہ میں آپ کو پہلے دکھا دوں. جو سوبر لوگوں کو میری ادائیں پسند نہیں ہے وہ دکھاؤں نا آپ لوگوں کو. کہتے ہیں یار چنگا بھلا سمجھدار گلاں کرتا کرتا بھی بونگی مار جاندے. تو یہ بسکٹ ہیں جی میرے پاس، اور یہ ہیں لیمن کے بسکٹ. یہ وہ بسکٹ ہیں جن کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا. یہ بچپن میں ہمارے ایک بسکٹ ہوتے تھے، اب تو اس طرح کے نہیں ہیں، تو مجھے اتنے پسند ہوتے تھے کہ میں جو اس کے اندر کریم ہوتی ہے نا اس کا بڑا دیوان. اب اس کا یہ ٹیسٹ نہیں رہا. اسی طرح کے تھے کچھ اس حوالے سے. چائے کا کپ بھی میرے پاس ہے. تب تک آپ لوگ بھی آ جائیں گے، اپنی خیریت کی باتیں کچھ لکھ لیں، اپنے ماں باپ کو سنائیں، گھر والوں کو سنائیں. کل کی باتیں کچھ سمجھ میں آئی ہیں، کچھ پلے پڑی ہیں، وہ فیڈ بیک دے دیں. چونکہ آج ہم نے کردار اور شخصیت کے حوالے سے کچھ بات جو ہے وہ کرنی ہے، جہاں تک پی ٹی سی ایل ساتھ دے سکے ہمارا. اور بینڈ وڈتھ جو ہے نا، چونکہ سگنل وہ بتی روشن ہے نیچے، اصل میں پی ٹی سی ایل کہیں اور لگا ہوا ہے، اس کا کیا کہتے ہیں اس کو، موڈیم. تو اپنے ٹاور 3500 کو وائی فائی ایک وہ ڈیوائس لگائی ہوئی ہے اس کے ساتھ، تاکہ وہاں سے سگنل کیچ کرے. مے بھی اس کا پرابلم بھی ہو، واللہ عالم بالصواب. نائمہ کہتی ہے میرے ابو یہی کھاتے ہیں ہمیشہ. یہ بڑے مزے کے. میں یا تو ویفر ہونا جو اعلیٰ کوالٹی کا بنا ہوا اورنج فلیور میں، وہ آئی لو اٹ. ایڈورٹائزنگ میں ہماری سب سے بڑی عیاشی ہوتی تھی میری اور راؤ صاحب کی، کہ چائے کے ساتھ. ہمارے نوید صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے. نوید اکبر صاحب دوست ہیں، بھائی ہیں. تو ہم ایک دوسرے سے چھینتے تھے ویفر کا مقابلہ ہوتا تھا. اب تو کرتے تھے تو ایسے گھل جاتا تھا وہ. تو چائے میں تھوڑی ڈپ کروں نا، چونکہ پڑھے لکھے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھاتے ہیں، اور قسمت اچھی ہو تو پھر، ورنہ اکثر جاتا ہے اندر. یا پھر مجھے یہ پسند ہے لیمن، ہمیشہ نہیں کبھی کبھار. تو 3 جو ہے نا وہ مجھے ملے چائے کے ساتھ، کیونکہ میں ایک ہی کھاتا ہوں زیادہ تر، لیکن 3 مل گئے ہیں تاکہ بعد میں بھی کھا سکوں. بچت بڑی ضروری ہے. یہ رکھ لیتے ہیں اپنے رجسٹر پہ، یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ سارا ہمارے سامنے کھا رہے ہیں اور آپ میں سے مدیہ آئی ہے، مدیہ کا بھی دل کر رہا ہوگا. مدیہ ہو سکتا ہے ابھی کسی کو بھجوائے کہ بھائی لے کے آؤ لیمن والے بسکٹ، میرے ساتھ کھا رہے ہیں تو میں بھی. پاکستان زندہ باد. میں جی اکیلے کدھر کھا رہا ہوں، آپ سب لوگوں کے سامنے کھا رہا ہوں، آپ کو ثواب پہنچا رہا ہوں. شاہ جی سرکار، آپ کو ثواب پہنچا رہا ہوں. جو کچھ میں نے کھایا آپ کی ملک کیا. اسی طرح ہی کرتے ہیں نا ہمارے کلچر میں. یہ اتنے سپارے میں نے پڑھے ہیں، یہ اتنا وظیفہ کیا ہے، تو یہ میں نے آپ کی ملک کیا، تو آپ قبول فرمائیں.
اور ثواب دارین حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ میں نے کہا یہ نہ ہو آپ میرے بور رویے سے تنگ ہو جائیں کہ سر بہت سنجیدہ مزاج ہو گئے ہیں۔ ایک نوجوان ہے لاڈلے سے، وہ لکھ رہے تھے سر آپ کو مدت ہوئی ہے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ لو بھائی دیکھ لے، 3 گھونٹ ہو گئے یا حی یا قیوم، اب باقی کی فکر نہیں ہے۔ پہلے 2-3 گھونٹ جو ہے نا ادب ہے چاہے کیا کہ اس کو آتے ساتھ ریسیو کیا جائے جوش و جذبات کے ساتھ۔ مدیہ نے قبول کر لیا جی۔ اور احسان علی نگیال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طیب شفیق بالکل ٹھیک ہوں بیٹے الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ اویس کہہ رہا ہے کہ سر آنکھوں میں بہت کشش ہے آج آپ کی۔ رات اچھی گزرے نا اویس تو دن بھر بڑی کشش رہتی ہے۔ اب باقی آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کس طرف اشارہ کیا۔ آپ کا ہر وہ رات جس میں اللہ کا خالصتاً اللہ کا ذکر ہو، اس کی صبحیں آنکھوں کو چمک عطا کرتی ہیں۔ ہر وہ دن جو اللہ کی یاد میں بسر ہو، اس کی رات کی نیند بڑی پرسکون ہوتی ہے۔ وقت اسی طریقے سے پرسکون ہوتا ہے اویس۔ اور میں آپ کو ایک اور بھی بڑی سائنٹیفک پروون بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نماز باقاعدگی سے پڑھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، سجدے لمبے کریں جوانی میں، تو لوگ آپ کی آنکھوں کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ میں نے بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، اللہ کے اولیاء کرام جو ہیں، اللہ کے ولی جو شریعت کے پابند ولی ہیں، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سحر دیکھا ہے۔ میں تو ڈوب جاتا ہوں۔ یہ سفید داڑھیوں والے بابے میں جب دیکھتا ہوں نا، ان کی یادداشت بھی بڑی اچھی، ان سے خوشبو بھی مجھے آتی ہے، اور ان کی آنکھوں میں اتنا لاڈ آتا ہے مجھے، میرا دل کرتا ہے کہ بس بندہ کود پڑے اس سمندر کے اندر، ڈوب جائے بس۔ ان کا لمس بڑا شفیق ہے، یعنی میں بہانے بناتا ہوں بابوں کو ٹچ کرنے کے۔ وہ میرے بارے میں نا ایک ساڑی پنجابی ایک لفظ ہے ٹھرکی، وہ میرے گاؤں میں اکثر بزرگ ہیں جو سفید داڑھیوں والے، تو کہتے بڑا ٹھرکی منڈا ہے ساڈا، چونکہ میں بڑا فری سٹائل میں پپیاں کر دیتا ہوں بابوں کی۔ عید کا دن ہو نا کبھی، تو نوجوانوں سے تو اور طرح ہم ملتے ہیں، آوازیں نکالنے والی جفیاں ڈالتے ہیں، لیکن بزرگ جو ہوتے ہیں نا ان کو بڑے پیار سے نرم جھک کے، تو میں اکثر ان کی گردن پہ تھوڑا سا داڑھی کے اوپر پپی شپی ان کو کر لیتا ہوں، تو پھر بڑا وہ شرما جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب ایسے یہ ہے زندگی کی بات اس میں۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، اور کس کس کو ثواب پہنچا ہے؟ نائمہ کہتی ہے جی میں نے ابھی پی کر سر چائے ختم کیا۔ ویری گڈ۔ چائے نہیں ختم ہوگی بھائی، جیسے ہم کہتے ہیں نا ختم قرآن پاک میں ختم کر دیتا ہے، قرآن نہیں ختم ہونا، اسی ختم ہو جانا ہے، قرآن نے اتھے رہنا ہے انشاءاللہ۔ یا حی یا قیوم۔ آواز ویڈیو ٹھیک ہے جی؟ چلو جتنا رکے گا اتنا حصہ کاٹ دیا کریں۔ سب سے پہلے تو ہم اس کو بنیادی طور پر بلکہ ایسا کریں، اگر آپ لوگوں کے پاس کمپیوٹر اوپن ہے تو آپ لوگ بھی گوگل تھوڑا کر لیا کریں۔ میں نے آپ کو سکھایا ہوا طریقہ، ڈیفائن کالن اور لفظ لکھا کریں، اس کی ڈیفینیشن، اس کی پوری سینونیمز، اینٹینیمز، گرامر نظر آ جائے گی۔ ساؤنڈ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو ساؤنڈ بھی سنائی دے گی۔ جیسے لفظ اگر آپ کریکٹر لکھیں نا، کردار، اردو میں اس کے لیے کردار ہے، تو ناؤن ہے، اور انگلش میں اس کا یہاں پہ سامنے آیا ہے گوگل میں کہ دا مینٹل اینڈ مورل کوالٹیز ڈسٹنکٹیو ٹو این انڈیویجول، ایک فرد کے ساتھ مخصوص جو اس کی اخلاقی خوبیاں ہوتی ہیں، کوالٹیز، یا اس کے نفسانی، دماغی، نفسی اس کی جو خوبیاں ہیں، ان کو کریکٹر کہا جاتا ہے۔ یعنی کردار کیسے بنتا ہے کہ کسی فرد کا یا معاشرے کا جو وصف ہوتا ہے، نمایاں اوصاف جو ہوتے ہیں، چیدہ چیدہ خصوصیات جو ہوتی ہیں، وہ کریکٹر بنتی ہیں۔ کریکٹر ناول یا فلم یا ڈرامہ میں بھی ہوتا ہے، فلاں کریکٹر یار بڑا زبردست تھا،
اسی طریقے سے اگر آپ مزید اس کی ڈیفینیشنز آپ دیکھنا چاہیں تو اس کے بارے میں آپ کو PDF کتابیں مل جائیں گی، یوٹیوب پہ ویڈیو مل جائیں گی. اگر ہم پرسنالٹی کی تعریف دیکھیں اسی طریقے سے گوگل سرچ کر کے، تو پرسنالٹی بھی ناؤن ہے، اسم ہے، شخصیت، پرسنالٹی. کریکٹر میں ہم نے دیکھا کہ کچھ فیچرز ہیں ڈسٹنکٹیو، مخصوص، یعنی ہر بندہ دوسرے بندے سے کردار میں مختلف ہے. اور ان میں اگر ہم کیٹیگریز بنانا چاہیں جیسے ہم کل بنا رہے تھے، تو ایک لویسٹ کردار ہے، پست کردار کی سطح ہے، اور یہ قرآن پاک کا فلسفہ ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تقویم جو ہے نا، یہ ایک بڑی خوبصورت پرسنالٹی کا پیٹرن ہے، ڈیوائن پیٹرن آف پرسنالٹی، تقویم. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین. جب انسان ایک معیار سے گرتا ہے، پست ہو جاتا ہے، تو اسفل سافلین ہو جاتا ہے، بروں سے برا، یعنی یو نیم اٹ، اتنا وہ پست ہو جاتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین. ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں. گرے گا کون؟ جو نہ ایمان لائے گا، نہ اعمال صالحہ کرے گا. یہ بڑے غور والی آیات تھیں. اگر ہم اس کے اوپر بات کرتے تو ہماری پرسنالٹیز بن جاتی، شخصیت، کردار بن جاتا. اب شخصیت کیا ہے؟ دا کمبینیشن آف کریکٹرسٹکس. کمبینیشن پہلے تھا کہ کردار ایک ڈسٹنکٹیو خوبی ہے یا خوبیوں کا مجموعہ ہے. اب ان تمام چیزوں کو، ہر طرح کا جو کریکٹر ہے انسان کا، نفس، اس کی سماج میں ہمسایوں کے ساتھ، اس کا سیاست میں، اس کا شعبہ زندگی کے اندر، اس کا جب کمبینیشن ہوگا ہر لحاظ سے کہ وہ دیکھتا کیسے ہے، سنتا کیسے ہے، بات کیسے کرتا ہے، چلتا پھرتا کیسا ہے، برتاؤ کیسے کرتا ہے، تنہائی کیسی ہے، محفل کیسی ہے، ان ساری چیزوں کا جب مجموعہ ملا دیا جاتا ہے، دی کمبینیشن آف کریکٹرسٹکس آر کوالٹیز دیٹ فارم این انڈیویجولز ڈسٹنکٹیو کریکٹر. تو گویا انسان کا کردار جو مخصوص ہوتا چلا جاتا ہے کہ یار فلاں بڑا اعلیٰ کردار ہے، اس کے پیچھے کچھ مجموعے چل رہے ہیں، کچھ خوبیوں کے یا خامیوں کے. اگر خامیاں ہیں تو وہ بھی ایک کردار بن رہا ہے، اگر خوبیاں ہیں تو وہ بھی ایک کردار بن رہا ہے. تو پرسنالٹی ہو گئی کمبینیشن، مجموعہ ہے. یعنی فلاں بندہ جو ہے نا یار وہ جھوٹا ہے، ہم ڈکلیئر کر دیتے ہیں چونکہ جھوٹ ڈومیننٹ ہے. فلاں بندہ یار غیبت کرنے والا ہے، فلاں بندہ جو ہے نا اس کی یہ فلاں خوبی ہے یا خامی ہے. تو اس سے جیسے بھی ہم کہہ رہے تھے کہ یار PTCL کا نیٹ جو ہے وہ بڑا سلو ہے. پھر اسی طریقے سے اگر آپ نیچے آ کے دیکھیں تو بیسٹ ڈیفینیشن آف پرسنالٹی انہوں نے کیا کی کہ پرسنالٹی ریفرز ٹو، شخصیت کا تعلق ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، اس کا ریفرنس کیا ہے کہ انڈیویجول ڈفرینسز ان کریکٹرسٹک پیٹرنز آف تھنکنگ، فیلنگ اینڈ بیہیونگ. 3 چیزیں. انسان سوچتا کیسے ہے، اس کا برتاؤ، اس کا چال چلن، طور اتوار، رنگ ڈھنگ، سلیقہ، وہ کس طریقے سے ہے، پلس جس طریقے سے وہ محسوسات، وہ کیا محسوس کرتا ہے، ہائپر سینسٹیو ہے، ٹچی ہے، یا بے حس ہو چکا ہے. اس کی حصیں جاگ رہی ہیں، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ معاشرہ ڈوب رہا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جس راہ پر ہے وہ راہ خاسرون والی ہے، یا اس کو محسوس نہیں ہوتا. تو ان تمام چیزوں کا تعلق شخصیت کے ساتھ ہے، کردار کے ساتھ ہے. اور یہی ساری چیزیں نفس میں آتی ہیں جب ہم اس کو نفسیات کی روح سے دیکھتے ہیں، اسپرچول ورلڈ میں جب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اسی وجہ سے دنیا کے تمام مہذب ممالک نے نفسیات دانوں کو بڑی اہمیت دی ہے. جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتی ہیں، غریب دنیائیں، جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکتی ہوئی قومیں نفسیات کی پرواہ نہیں کیا کرتی. یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ نفسیات پہ فنڈنگ نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جسم غالب ہے، جسم کی بیماریاں غالب ہیں، لیکن جو نفسیاتی عوارض تھے، انسان کے کردار
رویوں کی جو باتیں تھیں ان کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا جاتا. جزوی طور پر کچھ پروگرام ضرور ہوتے ہیں میڈیا پہ، لیکن سنجیدہ انداز میں کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی جاتی. آپ کسی سرکاری اسکول میں چلے جائیں، کہیں آپ کو کوئی ڈپارٹمنٹ نظر آتا ہے نفسیات کا؟ کوئی ایسا استاد ہائر کیا گیا ہو جو ماہر نفسیات ہو؟ کوئی مذہب میں ایسا ادارہ آپ کو نظر آتا ہے مدارس کے اندر؟ کہیں شو بز میں اینکر پرسن جب بنتے ہیں تو کوئی ایسا ادارہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو کسی تجزیہ نگار کا، کسی بولنے والے کا نفسیاتی جائزہ لے؟ تو جب ہم نفسیاتی عوارض کے ساتھ محراب و ممبر پہ چلے جاتے ہیں، قرآن حفظ کر لیتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں کسی شعبہ زندگی پہ، حتیٰ کہ آپ سول بیوروکریٹ کیوں نہ بن جائیں، اگر آپ کا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر پہلے موجود تھا تو اسی کو یا تو وہ ٹریننگ سے بدل جائے گا، آپ کسی ڈسپلن میں آ جائیں گے. تو اگر نہیں ڈومینیٹ کر پاتا وہ سسٹم آپ کے اوپر، تو آپ کی وہی شخصیت ریفلیکٹ کرے گی، چونکہ وہ کمبینیشن ہے کریکٹرسٹکس کا. وہ کریکٹرسٹکس رائٹ فرام ڈی این اے وہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں تو موروثیت میں آ جاتی ہیں، کالے آنکھوں کا رنگ، بالوں کا رنگ وغیرہ وغیرہ. ابھی تو چونکہ فزیکل سائنسز فزیکل ورلڈ میں پہنچی ہیں، لیکن کانشیسنیس بھی آگے جا رہا ہے. یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں. کانشیسنیس بھی ٹریول کر رہا ہے. اس کے اوپر 21ویں صدی میں کامیاب ریسرچ ہو چکی ہے. میں پچھلے دنوں کچھ آرٹیکلز پڑھ رہا تھا، میرے نوٹس بھی میں نے لیے، کہ یہ جو پورا پلانٹ ہے، پلانٹ ارتھ، یہ جو بلو پلانٹ ہے جس کا بڑا اوور ویو افیکٹ ہوتا ہے انسان پر، خلا باز خلا نورد جب خلا میں جاتے ہیں، یہ بیسیکلی پوری دنیا میں اس وقت جتنے بھی ممالک ہیں، سینکڑوں ممالک ہیں، اس کا انہوں نے جائزہ لیا ہے اور انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ بنیادی طور پر ہمارا پلانٹ ایک ریلیجس پلانٹ ہے. یعنی کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی حوالے سے ہمارا مذہب کے ساتھ تعلق ہے. کسی نہ کسی روپ میں ہم مذہب کو مانتے ہیں، اور مذہب پسند طبقات کی، مذہب سے جڑے ہوئے لوگوں کی زیادہ تعداد ہے. اب ایسا کیوں ہوا؟ اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ کی، نیورو سائنسز میں ریسرچ کی، کہ کیا ہمارے دماغ میں آر وی آلریڈی وائرڈ ٹو بی ریلیجس؟ کیا ہمارے دماغ میں پہلے سے وائرنگ ہوئی پڑی ہے کہ ہم نے مذہبی ہونا ہے؟ کیا کچھ بلٹ ان فیچرز ہیں؟ جیسے بہت پرانی فلسفہ، اگر آپ نے، میں نے چونکہ جب ایم اے فلاسفی سٹارٹ کیا تو اس میں بھی ہمارا تھا ایک تبولا راسا کی ٹرم تھی، بلینک سلیٹ. تو فلاسفرز طویل عرصہ جو بحثیں پہلے کرتے رہے، درمیان میں کچھ عرصہ سائنس کی طرف توجہ ہو گئی، اور سائنس نے بالکل ان جو فلاسفرز تھے ان کی باتوں کو رد کر دیا. اب سائنس دوبارہ فلسفے کی طرف آ گئی ہے. سائنس کی اکثر باتیں میں سنتا ہوں تو میں ہنستا ہوں کہ اب وہ وجہ یہ تھی، سائنس کی مجبوری ہے. سائنس کا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا ماڈل ہی ایسا ہے، جیسے میڈیا کا ماڈل بزنس ہے، سائنس کا ماڈل ہے ڈیٹا. اگر ڈیٹا ہوگا تو اس ڈیٹا کی موجودگی میں، جو کہ پروویبل ڈیٹا ہو سکتا ہے، جس میں سے انفارمیشن نکالی جا سکتی ہے، اس میں سے جب اس ڈیٹا کو سارٹ آؤٹ کیا جائے اور کہتے ہیں کہ ڈو یو ہیو اینی پروویبل ڈیٹا، سالڈ ڈیٹا ہے آپ کے پاس. اب ڈیٹا کلیکٹ کیسے کرنا ہے، وہ ریسرچ کا فیس ہے، کوالیٹیٹیو، کوانٹیٹیو وغیرہ وغیرہ. قرآن ہمیں کہتا ہے کہ ڈیٹا اکٹھا کرو اپنے حواس خمسہ کے ساتھ، نشانیوں پہ غور کرو. وہاں سے ہم ڈیٹا لیتے ہیں اور وہ ایویڈنس ہماری بنتی چلی جاتی ہے. چونکہ اگر ایویڈنس نہیں ہے تو کلیم ہوگا. دو ہی چیزیں نا، جو کلیم اور آرگومنٹ میں فرق یہ ہے کہ کلیم کے پیچھے سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہوتا، اور جہاں پہ سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہوتا اس کا مطلب وہاں پہ ڈیٹا نہیں ہوتا. تو اس لیے آج جدید دور میں نیورو سائنسز میں یہ ریسرچ ہوئی ہے، ڈیٹا کی صورت میں انہوں نے پوری دنیا کا سروے کیا ہے، انہیں نظر آتا ہے ہر جگہ پہ مذہب کے اثرات موجود ہیں. اس کا مطلب وہیں سے وہ باتیں نکلیں کہ زبانیں بھی کہیں سے شروع ہوئیں، انسان بھی کہیں سے شروع ہوا، اور وہ مسلسل اس کھوج آج تک جو ڈیٹا ان کو ملا ہے فوسلز کی صورت میں، جو باقیات ان کو ملی ہیں، اس میں انہوں نے وہ ہومو سیپینز لکھ ماری ہے. یا کل وہ ہومر ڈیوس کا بھی ایک ذکر آیا تھا، ایک نوجوان ابو زبیر شاید وہ لکھ رہے تھے، نوجوان محمد زبیر. تو ایسی کتابیں جو ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں وہ کامل سچ نہیں ہوتا،
لیکن وہ اس لیے سچ تسلیم کیا جاتا ہے چونکہ اس کے پیچھے ڈیٹا ہوتا ہے، ایویڈنس ہوتی ہے۔ مذہب دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ مذہب ہے ان سب کے پاس کچھ اعتقادات، کچھ توہمات چل رہے ہیں، اور ان کی بنیاد پہ ان کے عقائد کی عمارت کھڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں تنوع ہے، بڑے متنوع قسم کے مذاہب ہیں۔ مذاہب عالم پہ آپ کبھی مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور جہاں جہاں پہ جس طرح کا مذہب ہے ویسے ہی کمبینیشن آف کریکٹرسٹکس بھی نظر آتی ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں اسلام کی وجہ سے جو اسلام کی تعلیمات پر کما حقہ ہو کامل طریقے سے، خالص طریقے سے عمل پیرا ہیں، ان کی شخصیت میں رنگ ڈھنگ ہی نرالا ہے۔ عیسائیت میں بھی جو لوگ اپنی بائبل کو سمجھ کے چل رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یا خدا کے حوالے سے جو تصور ہے یا انسانیت کے حوالے سے، چونکہ مورل ایجوکیشن آلموسٹ سیم ہے پوری دنیا میں، مورل ایجوکیشن آلموسٹ سیم ہے، چونکہ تمام تر جو مذاہب تھے، مذاہب عالم، ان کا ہدف ہی یہ تھا کہ انسان مورل طور پر، اخلاقی طور پر ایک بہتر انسان بن کر ابھرے۔ اور اصل میں یہی مقابلہ ہے مذاہب کے اندر بھی۔ اللہ کا جو دین ہے جو چل رہا ہے آدم علیہ السلام سے نبی پاک علیہ السلام، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین تک جو پیغام پہنچا ہے ڈیوینٹی کا، اس میں ہدف ہی یہی تھا شخصیت، اعلیٰ کردار، کہ انسان کا جو نفس اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کو رہنمائی کے لیے کچھ کتابیں دی گئیں، پیغمبر دیے گئے، گائیڈ بھی دیے گئے، گائیڈ بکس بھی دی گئیں، یعنی رہنمائی کے صحائف کتب بھی تھیں، اور ان کو پڑھانے سکھانے والے استاد اور گرو بھی ہر دور میں آتے رہے، جن میں سب سے ٹاپ کیٹیگری جو ہے وہ پیغمبروں کی ہے، جس کا سلسلہ ہمارے مسلم عقیدے کے مطابق ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ بنی اسرائیل والوں کو بھی یہی لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، اگر آئے گا تو انہی کے پاس آئے گا۔ اسی لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شروع میں بڑا ٹارچر کیا، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے روم کے ساتھ مل کے مصلوب کر دیا گیا۔ تو یہ ایک الگ پیرامیٹر ہے۔ ہمارے پاس چونکہ ہمارا ایویڈنس ہے، ہمارا ڈیٹا موجود ہے، ہماری احادیث، ہماری آیات، اس وجہ سے ہم ختم نبوت کے اوپر بڑے ببانگ دوہل ہم بات کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے بھی، اس لیے کہ آج کے دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے آپ کا 632 یا 631 عیسوی، 7ویں صدی عیسوی میں آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے جسمانی طور پر۔ وہاں سے لے کے آج کے دن تک کوئی نئی کتاب منظر عام پر نہیں آتی، کوئی ایسا پروفیٹک انداز میں کوئی سمبل، کوئی فگر، لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے لیکن وہ اس لیے بیکار ہو گئے کہ ان کے پاس نہ تو ڈیٹا تھا نہ ایویڈنس تھی، تو صرف ان کے اپنے کچھ نفسیاتی عارضے چل رہے تھے، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر چل رہا تھا۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم پہ ہی ہک مارا، کنڈی ڈالی، اور کنڈی ڈال کے شارٹ سرکٹنگ کر کے اپنے پاس میٹر لگا کے کہا کہ جی ہمیں اپنی بجلی مل رہی ہے۔ اپنا کسی کے پاس کوئی مٹیریل نہیں ہے، تھا وہ بھی انسان۔ تو اس لیے ہمارا جو یہ عقیدہ ہے کہ آنا خاتم النبیین والا نبی عبادی، اور قرآن میں بھی ہے ما کان محمد والی جو آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، چونکہ آپ علیہ السلام کے پاس جو نرینہ اولاد تھی وہ عرب میں کلچر تھا نا کہ باپ کے بعد بیٹا گدی پہ بیٹھتا ہے، وہ تصور نہیں تھا اس طریقے سے، جس سے یہ سارا آگے سیاسی اختلاف بھی شروع ہوا، چونکہ آپ نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پرورش کی تھی بچپن سے آپ نے ان کو پالا تھا، تو وہ وہاں سے پھر دو سیاسی گروہ ہمارے بن گئے کہ جی خلافت کے حقدار مولا علی ہیں یا باقی ہیں۔ یہ اختلاف ہمارے ہاں آج تک قائم ہے۔ تو جو اس میں سے آپ کو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا ایک ریلیجس پلانٹ ہے، دنیا میں مذاہب پہنچتے چلے گئے، ان کی شکلیں بگڑتی چلی گئیں، لیکن جس کے پاس جو کچھ پہنچا ہے اس کے مطابق اس کا کریکٹر بن گیا اور اس کی پرسنالٹی بن گئی۔ یہ بیک گراؤنڈ کی آپ کو سمجھ آ گئی۔ ہم جس ماحول میں پیدا ہوئے وہاں پہ جو کمبینیشن آف کریکٹرسٹکس تھا وہ ہمیں مل گئے۔ ڈی این اے میں آیا، کچھ چیزیں ماں باپ کی طرف سے آ گئیں، کچھ گلی محلے کی طرف سے، فیملی کے اثرات آئے، پھر جہاں سے ہماری تعلیم و تربیت ہوئی، جو کچھ تھا ہمارے پاس وہ ہم نے لے لیا اور وہ ہماری شخصیت کا حصہ بن گیا۔
اگر اچھائیاں تھیں، جیسے ہم بہن بھائی جو ہیں، میں اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں، ہم گالیاں نہیں دیتے، چونکہ ہمارے نہ بیجی نے کبھی گالیاں دی تھی، نہ ہمارے ابو جی گالیاں دیتے تھے، تو ہمیں گالیاں سننے کی فیڈ بیک ہی نہیں ملی، وہ ڈیٹا ہی نہیں ملا۔ وہ اگر ڈیٹا ہمیں ملتا، اور اگر ڈیٹا کہیں گلی میں تھا، تو اس کے اوپر چیک اتنا سخت بنا دیا ایویلویشن کا کہ بھائی یہ والی معلومات آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہونی چاہیے، آپ نے نہ گالی دینی ہے نہ سننی ہے۔ پھر لڑائی جھگڑے کا ماحول، وہ ایویلویشن دی گئی کہ اس سے بچنا ہے۔ تو کچھ بنیادی چیزیں تربیت کے ساتھ جو جڑی ہوئی تھیں، وہ انسان کے کردار پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھر جو معاشرے کی رٹ ہوتی ہے بڑوں کی، وہ بھی انسان کے کردار، شخصیت، نفسیات کا نقشہ بنا رہی ہوتی ہے۔ تو کل بھی ہم نے اسی کے اوپر بات کی، اور مسلسل میں اسی پہ بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ میرے بہت پرانے 2016-17 کے لائیو سیشنز دیکھیں تو اس میں نے حسد کو الگ ایڈریس کیا، منافقت کو ایڈریس کیا، غیبت کو ایڈریس کیا، لفظوں کا بتایا یہ لفظ کہاں سے چلے ہیں۔ وہ چیزیں وہی ہیں، چونکہ میں بڑے زبردست طریقے سے سمجھتا ہوں کہ اگر انسان پست کردار کے ساتھ اللہ کے سامنے گیا تو وہ خسارہ پا جائے گا۔ میری آپ کی زندگی کی معراج، فلاح، کامیابی اسی میں ہے کہ ہم مسلسل کامیاب ہوتے جائیں۔ ایک دم سے ہم فرشتے نہیں ہیں، ایک دم سے تو وہ لوگ نہیں سنورے بابا جن کے دور میں پیغمبر آیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ٹھارا کا سیدی و مرشدی علیہ تحیت و ثناء کے ہوتے ہوئے ابو جہل ہی رہا۔ اپنے نفس کے ہاتھوں جس نے ابو جہل رہنا ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یا آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے اپنی جہالت سے نجات حاصل نہیں کر سکتا، چونکہ وہ اپنے نفس کا غلام ہو گیا ہے۔ وہ نفس کی اس پست سطح پہ ہے کہ اس کا بغض، اس کا تعصب، اس کا تمسخر، اس کا تضحیک، استہزاء کرنے والا انداز، وہ اس کو ایک حجاب بنا دیتا ہے اس کی پرسنالٹی پہ۔ پردے، غشاوہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے۔ ان کے خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، بصارتوں پر اور قلوب کے اوپر غشاوہ چڑھا دیتا ہے، کنٹین کر دیتا ہے۔ راندہ درگاہ ہو جانا اسی کو کہتے ہیں کہ آپ سے ہدایت چھین لی جائے۔ آپ علیہ السلام موجود ہیں، ظاہراً بھی موجود ہیں، اپنے نورانی وجود کے ساتھ موجود ہیں۔ وہ پیاری زلفوں والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کملی والی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خوشبو موجود ہے۔ مکہ اور مدینہ میں ابو جہل ہی رہا۔ عبداللہ بن ابی اپنی منافقت سے باز نہ آ سکا، گالیاں دینے والے گالیاں دینے سے باز نہیں آئے، کوڑا پھینکنے والے کوڑا پھینکنے سے باز نہیں آئے، ایذا دیتے رہے، ٹارچر کرتے رہے، فزیکلی بھی اور سائیکلوجیکلی بھی۔ نبی پاک علیہ السلام کو کوشش کی انہوں نے کہ وہ سفر کریں۔ تو آپ علیہ السلام کے موجود ہوتے ہوئے بھی، سورج کی سراجم منیرہ کی موجودگی میں بھی لوگ اندھے کے اندھے رہے، راستہ نہ دیکھ سکے۔ دراصل ان پہ غشاوہ تھا، ان کی بصیرتیں اندھی ہو چکی تھیں۔ کس وجہ سے ہوئی تھیں؟ پرسنالٹی اور کریکٹر بلڈ ہو گیا تھا، تعصب کا، بغض کا، جہالت کا۔ تو گویا پیغمبر جب آ کر تعلیم و تربیت کا نظام شروع کرتا ہے تو معاشرے کے اندر اگر ریجڈیٹی ہے، تعصب ہے، پہلے سے ایک لیئر بن چکی ہے اور وہ سالڈ ہو گئی ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے اس زنگ کو اتارنا۔ لیکن پیغمبروں نے یہی مشکل کام کیا ہے، مسلسل تکرار کے ساتھ وہ کرتے رہے۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ ٹاسک دیا تھا رمضان میں کہ آپ قرآن کی صرف گوگل پہ سرچ کریں وچ ورسز ان دا ہولی قرآن آر ریپیٹڈ، جو ریپیٹیٹیو انداز میں ریپیٹ ہوئی ہیں، مسلسل کچھ آیتیں ریپیٹ ہوئی ہیں۔ جیسے دو بڑی مشہور ہیں، ایک ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ بڑی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، سٹریس آ گیا نا، جب ریپیٹیشن ہوتی ہے تو سٹریس آتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جس کا تعلق ہے یسرنا القرآن للذکر فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اب فہل میں مدکر، کوئی ہے جو نصیحت پکڑے، کوئی ہے جو چاہے خواہش کا اظہار کرے، طلب پیدا کرے اپنے اندر. تو قرآن تو آسان ہے. پھر اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین جو ہے، یہ آیا کریمہ بھی کئی دفعہ رپیٹ ہوئی ہے. تو میں جب اسٹوڈنٹ نوجوانی میں، تو میں وہ آیتیں نوٹ کیا کرتا تھا جو رپیٹ ہوتی تھی. پھر میں نے دیکھا وہ کہاں کہاں پہ رپیٹ ہوئی ہیں، ان کے سیاق و سباق کیا ہے، وہ کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوئی ہیں. یقین مانیے روشنی ایسے پھیل جاتی ہے. آپ بھی کیجئے گا کسی دن یہ مشق، صرف آپ کو بہت آسانی ہے میری جان، گوگل آپ کے پاس ہے. تو یہ ساری چیزیں موجود تھیں. قرآن نور ہے، نبی پاک علیہ السلام نورانی وجود کے ساتھ موجود ہیں. عرب کی ظلمتیں جہاں پر تھیں وہاں روشنی نہیں پھیلی. وہاں روشنی کیوں نہیں پھیلی؟ نور کا قصور نہیں، نور کا ظہور ہو چکا. قرآن روشنی بانٹنا چاہ رہا ہے، طلب نہیں ہے. تو جس کے سینے میں طلب نہیں ہوتی، جس کا کریکٹر یا پرسنالٹی جیم ہو جاتی ہے، ایک اندھے کنویں میں ہم گر جائیں اور کوئی کارواں آ کے ہم کو نکالے نہ، تو ہمارا مقدر کیا ہوگا؟ جہالت ایک اندھا کنواں ہے. اس میں جب ہم گر جاتے ہیں اور مسلسل گرے رہتے ہیں تو اوپر سالڈ لیئر زنگ لگ جاتا ہے، وہ شخصیت کا وہ حصہ جم جاتا ہے. اب اس جمے ہوئے وجود کے اندر وہ جو جمادات کا وجود ہے، جو ان اینیمیٹ، ایک ہوتا ہے اینیمیٹ جاندار، ایک ہوتا ہے ان اینیمیٹ. ان اینیمیٹ جس کو کہا جاتا ہے غیر جاندار، یعنی جس میں اینیمیشن نہیں ہوتی. یہ دو لفظ ہیں، جان اور نیم جان یا بے جان. جیسے آپ آفٹر افیکٹس میں اینیمیشنز کرتے ہو، مختلف اینیمیشنز آپ بناتے ہیں ٹائم سیکوینس کے ساتھ کہ اس طریقے سے لوپ بنے گی، یہ بنے گی، ویو بنے گی، یہ بال یہاں سے جائے گی، ایسے ویو بن کے نیچے جائے گی، پھر واپس آئے گی. اینیمیشن آپ کے موبائل پہ کئی اینیمیشن چل رہی ہوتی ہیں، فیس بک پہ گیف آپ نے دیکھے ہوں گے، گرافک انٹرچیج فارمیٹ کا جو ہوتا ہے، کچھ چیزیں موو کر رہی ہیں، اینیمیٹ ہو رہی ہیں. زندگی اینیمیشن کا نام ہے. جہاں پہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے کردار، ان کی شخصیت کی وہ لیئر جو جم چکی تھی وہ ان اینیمیٹ ہی رہی. لیکن اویسے کرنی بہت دور بیٹھے ہوئے بھی اینیمیٹ ہو رہے تھے. اللہ اکبر، دھڑک رہا تھا آپ کا کلیجہ، آپ کا خلیہ خلیہ اینیمیٹ ہوتا تھا. آپ کا جو سانس دھڑکن ویسے کرنی کی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایسے اینیمیٹ کرتی تھی. بلال حبشی اینیمیٹ ہوتے رہتے تھے. عشاق اور عفا اینیمیٹ ہو رہے ہوتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے سگنلز کے ساتھ. ابو جہل اینیمیٹ نہیں ہوا، ان اینیمیٹ رہا. ان اینیمیٹ حالت میں زندگی بسر کی، ان اینیمیٹ ہو کے مارا گیا، مردار ہو گیا. لیکن جیسے ہور کا ہم نے کل ذکر کیا کہ ہور اینیمیٹ تھا، اینیمیٹ ہو گیا، اس کی اینیمیشن اس کی چل پڑی زندگی، اس کی قسمت بن گئی، اس کی بگڑی سنور گئی. ایک فیصلہ ہور کا ایک فیصلہ اسے کہاں سے کہاں پہنچا گیا. لیکن وہ فیصلہ پتہ کیا تھا؟ نور کی طرف آنے کا فیصلہ تھا، حق کی طرف آنے کا فیصلہ. اگر ایک فیصلہ بھی ہوتا ہے، انسان کی زندگی اینیمیٹ ہو جاتی ہے، انسان کی پرسنالٹی اینیمیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ جو کمبینیشن آف کریکٹرسٹکس ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ کل بھی ہم نے بات کی. ایک ہے امارہ، لوامہ، مطمئنہ. تو معاشرے میں دین آیا. اب نبی پاک علیہ السلام کو وقتی طور پر جسم کی دنیا میں محو کر کے دیکھتے ہیں. آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہم نہیں تھے، جسم کی دنیا کی بات کر رہا ہوں. 571 سے 631 یا 572 سے 632 ثانی عیسوی کے درمیان 6-7ویں صدی عیسوی میں آپ علیہ السلام اسی زمین پر سانس لے رہے تھے، چل پھر رہے تھے. شادیاں، معاملات، غزوات، فتوحات. میں اور آپ وہاں پہ اس طریقے سے موجود نہیں تھے. یہ 21ویں صدی ہے. تو 6-7ویں سے 21 تک 1400-1500 سال کا یہ جو دورانیہ ہے. اب نبی پاک علیہ السلام پردہ فرما چکے. آپ علیہ السلام کی تعلیمات اب ہم تک پہنچیں، صحابہ اکرام، اہل بیت کے ذریعے، تابعین، تبا تابعین، اولیاء کرام، کرتے کرتے علماء کرام، دانشور، ہمارے پاس وہ تعلیمات پہنچیں، کتابی شکل میں پہنچیں. وہ قرآن پاک پیچھے آپ کو ادھر وہ نظر آ رہا ہے.
قرآن پہنچا، احادیث پہنچیں، ہر مسلک میں کچھ چیزیں ہمارے پاس بھی پہنچیں. ان تمام تر اعلیٰ تعلیمات کا یہاں تک پہنچنا بغیر شک و شبہ کے میری اور آپ کی پرسنالٹی ابو جہل ہے یا اویسے کرنی والی ہے. ہم اینیمیٹ ہو رہے ہیں یا تعلیمات نبویہ کے ہوتے ہوئے بھی ہم ان اینیمیٹ ہیں اور ابو جہل کے ابو جہل ہی ہیں. صرف ابو جہل وہ نہیں تھا جو مارا گیا، آج بھی ابو جہل ہیں، آج بھی نبی پاک علیہ السلام موجود ہیں اسی طریقے سے. صرف آپ کے شعور کے جاگنے کی دیر ہے. جنہیں نظر نہیں آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس وقت بھی نظر نہیں آئے جب وہ حیات ظاہری میں اس زمین پر چل پھر رہے تھے. اور جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے نظر آنا ہے انہیں آج بھی وہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، دھڑکن دھڑکن میں نظر آتے ہیں، سانس سانس میں نظر آتے ہیں. خلیہ خلیہ محمد محبت محبت محمد محمد محبت محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جنہیں نظر نہیں آنا تھا اس وقت بھی نظر نہیں آیا، وہ اس وقت بھی اندھے تھے. اور جس نے دیکھنا ہے وہ آج بھی آنکھوں والا ہے. آنکھوں والے آج بھی دیکھ سکتے ہیں، اس وقت بھی دیکھا تھا، وہ ہر دور میں دیکھ سکتے ہیں چونکہ آنکھیں ہیں، وہ اینیمیٹ کر رہے ہیں. ان کی پرسنالٹی، ان کا کریکٹر اس قدر حصے لطافت کی طرف گیا ہوا ہے، لطیف ہو گیا ہے کہ وہ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. ان کے اندر فیلنگز زندہ ہے، وہ بے حس نہیں ہو گئے، ان کے اندر تعصب نہیں. تو میں نے نوٹ کیا، اور تھوڑا میرے ساتھ ابو جہل کے پاس چلیں. سخت جانی دشمن تھا، پروپیگنڈا کرتا رہتا تھا، سازشیں، اندر سے جانتا تھا کہ سچے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی حکومت سرداری کے چھن جانے کے خوف سے تعصب میں مبتلا ہو گیا تھا. اس شخصیت کو سمجھیں، وہ جو کمبینیشن آف کریکٹرسٹکس ہے ان کو لیکن اس نے اقرار نہیں کیا، اس نے اس کی نفی کی. جو اس نے دیکھا اس دیکھنے سے انکار کر دیا، جو سنا اس سننے سے اس نے انکار کر دیا. جو کچھ بھی تھا اس کی زندگی میں اس سے اس نے انکار کیا. ابو جہل مشہور ہو گیا. اب اس دور سے لے کے اس دور میں آ جائیں، وہ پرسنالٹی ابو جہل والی. یا حی یا قیوم، وہی پرسنالٹی بھی شخصیت آج کے دور میں بھی اپلائی کریں اپنے اوپر. ہمارے سامنے کئی باتیں ہو رہی ہیں. یہ قرآن پاک حق آ چکا ہمارے پاس، نور ہے ہمارے پاس. ہماری شخصیت، ہمارا کردار ڈھل چکا ہے جن خطوط پر. ان کی روح سے ہم دیکھ رہے ہیں قرآن کو اور صاحب قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی آپ نے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچا کہ جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے؟ اگر انسان کی شخصیت میں، رویے میں، کردار میں، پرسنالٹی فیچرز میں یہ بات شامل ہو جائے تو پوری دنیا کے اندر سے یہ جو تعصب اور بغض ہے اس کا خاتمہ ہو جائے. لیکن پوری دنیا جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی کہ تقریباً 4000 سے زائد مذہبی طور پر گروہ ہیں، جن میں 3 بڑے بڑے ابراہیمی ادیان ہیں، پھر ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، جین مت ہے، کنفیوشس مت ہے، وغیرہ وغیرہ. ان کی پھر آگے لوگوں نے اپنے اپنے کلچرل بیک گراؤنڈ کچھ بنایا ہوا ہے. ابراہیمی ادیان میں بھی عیسائیت کو لے لیں تو ان کے اپنے بہت سارے گروہ بن گئے ہوئے ہیں. ویریشنز، کیتھولک سے آگے پھر کئی ویریشن، پروٹیسٹنٹ پھر ان سے آگے کئی ویریشنز ہیں. جوز کے اندر بھی بڑی ویریشنز ہیں. مسلم امہ کو دیکھ لیں، کئی ویریشنز ہیں. ہندوؤں میں کئی گروہ بن گئے، سکھوں میں کئی گروہ بن گئے، بدھ مت کے ماننے والوں کے اندر کئی قسم کی ورائٹیز، اور پوری دنیا میں یہی حال ہوا ہے. اب مذاہب تو پہنچے. میں نے مہاتما بدھ کی تعلیمات کو بھی پڑھا. ان کا بھی جو زین وزڈم ہے اس کے اندر کہیں پہ مجھے کوئی اخلاقی گراوٹ کی بات نظر نہیں آئی. انہوں نے بھی اعلیٰ کردار کی اچیو کرنے کی باتیں کی. طریقہ کار مختلف تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف آ جائیں، ہماری محبتیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ.
ساری تعلیمات کا نچوڑ اعلیٰ کردار، شخصیت کی تعمیر۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے ترین، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے اور بڑی لاڈلی قوم، اخلاقیات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابراہیمی ادیان میں جتنے بھی یہ معاملات ہیں، نبی پاک علیہ السلام تو آئے ہی اخلاق کی تعمیر کرنے تھے۔ آپ کو تو بلند مرتبہ اخلاق دے کر بھیجا گیا، اعلیٰ اخلاق کے حامل بنا کر بھیجا گیا کہ آپ نے اپنی امت کو، یہ جو قیامت کے پہلے کا زمانہ ہے، اخلاق کی ان کو بڑی ضرورت ہوگی، مورل ایجوکیشن کی ضرورت ہوگی، موریلٹی۔ ہماری شخصیت ظلمتوں میں جائے گی، نبی پاک علیہ السلام کا نور اگر ہمارے پاس ہوا تو ہم بھٹکنے سے بچ جائیں گے۔ مجھے بتائیے، نبی پاک علیہ السلام کا لایا ہوا قرآن بھی موجود ہو، آپ علیہ السلام کی شخصیت کی جزیات پر کی گئی سیرت نگاری کتابیں موجود ہوں، میری اور آپ کی شخصیت نہ بدلے تو کیا میں اور آپ ابو جہل نہیں ہیں؟ سوال چھوڑ رہا ہوں آپ کے لیے، کل بھی چھوڑا تھا، آج پھر چھوڑ رہا ہوں۔ میرا جو سب سے بنیادی ترین اختلاف رہا ہے وہ یہی رہا ہے جو مسجد اور گلی کا میں ذکر کرتا ہوں، تنہائی اور محفل کا، چونکہ یہ چیز مجھے اپنے اندر محسوس ہوئی ہے۔ میں اس لیے علی وجہ البصیرت یہ بات کرتا ہوں کہ میں نے اپنا معائنہ کیا، پہلے میں نے اپنا ڈیٹا چیک کیا، یہاں سے میں نے سالڈ آرگومنٹس نکالے، ایویڈنس لی میں نے کہ فاروق نفس کرتا کیا ہے، وسوسہ کیسے آتا ہے۔ یہ معوذتین کچھ چھوٹی موٹی صورتیں نہیں تھیں، ہم صرف ثواب کے لیے پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، ثواب نہیں۔ ہمارے زندگی کا یہ نصاب ہے کامیابی کا، ہم صرف ثواب پہ رک گئے ہیں۔ آپ نصاب کو عملی طور پر اپلائی کریں گے، ثواب تو ہوگا ہی ہوگا بھائی، ثواب نہیں رکتا۔ لیکن اگر آپ ثواب پہ رک گئے تو نصاب رک جائے گا، نصاب رک گیا تو آپ نصب نہیں ہو سکیں گے، اور اگر آپ کہیں پہ نصب نہ ہو سکے تو آپ کا نصیب بگڑ جائے گا، آپ بد نصیب ہو جائیں گے۔ نصیب بری چیز نہیں ہے، خوش نصیب یا بد نصیب، یعنی آپ نیک سیرت ہیں یا بد سیرت ہیں۔ یہ بو ہوتی ہے نا، بو نیوٹرل ہے، خوش بو ہے یا بد بو ہے، اعلیٰ کردار ہے یا بد کردار ہے، عظیم شخصیت ہے یا پست شخصیت ہے، نیک لڑکا ہے یا بد لڑکا ہے۔ شخصیت، کردار اور اس کا جو کمبینیشن آف فیچرز ہے، وہ اس کی انکلینیشن کہاں پہ ہے۔ دین تو میرے پیدا ہونے سے پہلے موجود تھا، میں جس گھر میں پیدا ہوا وہاں پہلے سے دیندار لوگ موجود تھے، پہلے سے موجود تھی، اور اس کی کوئی شکل موجود تھی، وہ بریلویوں کی ہو، شیعوں کی ہو، اہل حدیثوں کی ہو، وہاں اسلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے فوج ہے جو حملہ کرے گی تو مان لو گے؟ تو آپ سب لوگوں نے کہا کہ مان لیں گے۔ ایمان کا مطلب مان لیا انہوں نے کہ آپ علیہ السلام جو فرمائیں گے، جو نظام لے کے آئیں گے، ہم اس کو مانیں گے، آپ ہی سچے ہیں، آپ ہی امانت دار ہیں۔ تو آپ علیہ السلام آج بھی اسی طریقے سے، اسی پیغام کے ساتھ پکار رہے ہیں کہ لوگوں آ جاؤ۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کاٹ نہ سکوں تو میرا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تعلق کیا رہا؟ ایسا تعلق تو ابو جہل بھی کلیم کرے گا کہ میں اسی دور میں پیدا ہوا تھا، میں اسی دور میں تھا جہاں نبی پاک علیہ السلام تھے۔ تو دور میں پیدا ہونا خوش نصیبی نہیں ہے، دور میں پیدا ہونا خوش
پیغمبر کے ہوتے ہوئے صرف کیا تھا کہ پیغمبر کے ساتھ کچھ لوگ جو ان کو ماننے والے تھے ہجرت کر گئے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ چلے گئے اینیمیٹ ہو گئے, یقین کر لیا, وہ بچ گئے, سمندر راستہ دے دیتا ہے, باقی ڈوب گئے. تو ہم اپنے پیغمبر کے ساتھ چل رہے ہیں, ہم چل رہے ہیں یا فرعون کے ساتھ کھڑے ہیں, قارونوں کے ساتھ کھڑے ہیں, حامانوں کے ساتھ کھڑے ہیں, یا ہم جہالت کے ساتھ کھڑے ہیں. کر رہے ہیں یا نہیں. یہ جو دور ہے نا, یہ پھرنے والی چیز, ہمارا آربٹ کیا ہے, ہماری شخصیت کا مدار کیا ہے, محور و مرکز کیا ہے, اور اس کی عملی جھلک لوگ کتابیں پڑھ کے نہیں اسلام کو سمجھ رہے. کتابیں ہم سے زیادہ انہوں نے پڑھ رکھی ہیں, دے نو اٹ کہ اسلام از اے ٹرو ریلیجن. لیکن جب بھی انہوں نے اسلام کے اوپر چوٹ لگانی ہے تو وہ مسلمانوں کے اس, چونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, لیئر وہی تھی, پرسنالٹی اور کریکٹر بلڈ نہیں ہوا, نہ کوئی نفسیات دان ایسے تھے جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کو اس طریقے سے مینج کرتے, نہ گھروں میں تعلیم و تربیت کا وہ مزاج, شدت پسندی آ گئی, یل کر کے بات کرنے کے طریقے سکھا دیے گئے, اوپر سے ناہمواریاں, جھوٹ بولے گئے, منافقت, ووٹ لینے کی خاطر تعلیم و تربیت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. نوجوان نسل کو کیا کچھ نہیں سکھایا بڑوں نے, ہم سب اس میں شامل ہیں. تو عرب کے دور میں بھی یہی جاہلیت تھی. کس نے ہمیں نجات دی تھی؟ ہر دور میں پیغمبر اور ان کی تعلیمات نجات دیتی ہیں, ہر دور میں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ زندہ تعلیمات ہیں اسلام کی. تعلیمات زندہ ہوں, میں اور آپ مردہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ متعلم اور معلم کس طریقے سے مردہ ہو سکتے ہیں؟ تعلیمات اینیمیٹ ہوں, ہم ان اینیمیٹ کیسے رہ سکتے ہیں؟ بدن میں جان ہو, بدن پھر بت کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو جان نکل جائے تو چلو کہہ دیا جائے اس کو. اس لیے علامہ اقبال نے بڑی گہرائی کی بات کی تھی کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جس طرح عمل پیرا ہونے کا حق تھا, ان کے ہوتے ہوئے بھی ہم عمل پیرا نہیں ہو سکے. اس پہ محنت کی ضرورت تھی. یہ میں نے آپ کو اسلام کا اس لیے, چونکہ ہم مسلمان ہیں, سننے والے بھی زیادہ تر مسلمان ہیں, اب اس کو اپلائی کر دیں اسی ہائپوتھسس کو. یہ جو میں نے آپ کے سامنے ماڈل رکھا ہے آرگومنٹس کریٹ کرنے کا, کرسچینٹی پہ اپلائی کر دیں, جو ہم نے کل بات کی تھی. میں نے دیکھا کہ تمام تر مذاہب میں, یعنی عیسائیوں کے اندر بھی, اگرچہ وہ چرچ جانے والے ہیں, وہ بھی وہ سارا کرتے ہیں, ہم بھی بہت کچھ کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, سارا کچھ. ہندو بھی اپنی پوجا پاٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود پرسنالٹی اور کریکٹر کیا ہے کسی بندے کا, وہ میٹر کرتا ہے. تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہندوؤں میں بھی ایک لیئر ایسی ہے. جب میں ہندوؤں کی بات کرتا ہوں تو جہاں پیدائشی طور پر پہلے سے ہندو مت چل رہا تھا, ہندو مت کی اگر آپ رامائن اس میں پڑھ لیں, اشلوک وغیرہ پڑھ لیں ویدوں کے اندر, وہاں پہ کوئی اخلاقی گراوٹ کی باتیں نہیں ہیں. صداقت کی باتیں ہیں, امانت کی باتیں ہیں, دیانت کی باتیں ہیں, شرافت کی باتیں ہیں. تو بنیادی طور پر ہر دین یا مذہب یا جو کلچرل بیک گراؤنڈ تھا, اس نے نوبلٹی کی بات کی ہے. تمام تر مذاہب دنیا میں چلے جائیں, حتیٰ کہ ایتھسٹ کے پاس چلے جائیں, ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی مورل گراؤنڈز وہ چل رہی ہوتی ہیں. تمیز کے ساتھ بات کرنی ہے, آرگومنٹس جھگڑ کے نہیں دینے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری اٹیچمنٹ اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا ہے, یا اپنے نظریے کے ساتھ ہمارا خلوص کیا ہے. جیسے میں اکثر اہل تشیع, میرے دوست ہیں, کزن ہیں, میں ان کو کہتا رہتا ہوں, اہل بیت اطہار علیہ السلام اجمعین کے ساتھ آپ کی نسبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگیوں میں جھلک آئے. میں اکثر ہمارے اپنے خاندان کے آدھے سے زیادہ, چونکہ اہل تشیع برادری ہے, تو میں دیکھتا ہوں 12 اماموں کا نام لکھا ہوا ہے. امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام زین العابدین, بڑے بڑے امام, امام باقر, امام رضا, ہماری جانیں قربان, کتنے آئمہ, بہترین امام. ان کے ہوتے ہوئے, ان کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے میری خطائیں چل رہی ہیں, میری شخصیت اپلفٹ نہیں ہو رہی, میرا کردار
بلند نہیں ہو رہا، مجھے بتائیے میرے کرتوتوں کو دیکھ کر کوئی اندازہ لگا سکے گا کہ میرا تعلق ہے اس کے ساتھ، اس عظیم بارگاہ کے ساتھ؟ یہ میں نے اہل حدیث گھرانوں میں دیکھا، حدیث نسبت بن گئی پیدائشی طور پر، چونکہ باپ نے ریسرچ کی اہل حدیث ہو گئے، آگے بیٹے بیٹیاں جو ہے نا وہ پیدائشی اہل حدیث ہیں۔ کتنی احادیث پر عمل درآمد ہو رہا ہے گھر میں، صرف ایک پہچان جو میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے، پھر کہہ دیتا ہوں کہ یا علی مدد یا اللہ مدد اگر تو صرف نعرہ ہے اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی ایک سٹکر ہے، ایک ٹیگ ہے جو آپ نے لگایا ہوا ہے، حق چار یار اگر صرف نعرہ ہے، غوث پاک اگر صرف نعرہ ہے، نعرہ تحقیق اگر صرف نعرہ ہے، نعرہ تکبیر اگر صرف نعرہ ہے، نعرہ رسالت اگر صرف نعرہ ہے، تو کیا ملے گا؟ نعرے تو منافقین بھی لگاتے رہے ہیں۔ دل سے نبی پاک کے ساتھ ہونا پڑتا ہے، دل سے آپ کو اہل بیت کا ہونا پڑتا ہے کہ میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہوں کہ نہیں، ایٹ لیسٹ حر کے مقام پہ بھی جڑا ہوا ہوں یا نہیں، میری اینیمیشن یزیدی نظام میں ہو رہی ہے یا حسینی نظام میں ہو رہی ہے؟ اس سے کیا بن رہا ہے؟ شخصیت، جس کے لیے میں بڑے یقین سے کہتا ہوں پوری دنیا میں جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں، ہر قطع نظر اس کے وہ کس ماحول میں پیدا ہوئے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا کلچرل آئیڈیالوجیکل، لیکن جنہوں نے اپنے کردار کو نکھارا ہے، میرا بھی تعریف کرنے کو دل کرتا ہے۔ اور بہت سارے دہریے ایتھسٹ مورل گراؤنڈز پہ بہت زیادہ مسلمانوں سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، مجھے یہ کہتے ہوئے کبھی کوئی شک محسوس نہیں ہوا، کیونکہ میں ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو میرے اور آپ جیسے بائی چانس مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان، کہ جی اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، ہم کعبہ میں پیدا ہوئے، ہم وہ بت ہیں جو کعبے میں رکھے گئے ہیں، 360 بت ہیں ہم جو کعبے میں رکھ دیے گئے ہیں، اور اگر ہم بت کے بت رہے تو کعبے کی قربت بھی ہمیں کیا فائدہ دے گی؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو زندہ کرنا پڑتا ہے، تعلیمات کے ساتھ زندہ کرنا پڑتا ہے، اینیمیٹ کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندہ و جاوداں تعلیمات کے ہوتے ہوئے ہم مسلم امہ اگر مردہ ہوتی جا رہی ہے تو مسلم امہ کا قصور ہے، اکابرین کا قصور ہے، ہم سب کے نفوس کا قصور ہے۔ ہماری شخصیات منبع نہیں رہیں ان خصائص کا جو انسان کو دنیا میں کامیاب کرتے ہیں، تو ہمارے ہاتھ سے تو خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ہم تو وہ رولنگ سٹون بن گئے، گیدرز نو موس۔ عمر ساری تو کٹھی عشق بتا میں، مومن آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ تو ہمیں جو کچھ مل گیا بچپن میں، ہم نے تحقیق نہیں کی کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ہم نے تحقیق نہیں کی تو دوسروں کو بھی حق دیجئے کہ وہ بھی اپنے آپ کو اسی طریقے سے 100% درست کہہ سکیں۔ جس کو جو ملا ہے گھر سے ملا ہے، اور جو گھر سے ملا ہے اس پہ اگر آپ نے علی وجہ البصیرت تحقیق نہیں کی تو کیا بنے گا؟ مجھ میں اور ہندو میں اور کرسچن میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ بھی تو پیدائشی طور پر چل رہا ہے، اس کا کیا قصور؟ میں بھی پیدائشی طور پر چل رہا ہوں۔ تو میری اچیومنٹس اس وقت ہے جب میں اپنے آپ کو خود اپنی گاڑی پہ بیٹھتا ہوں، کنٹرول کرتا ہوں، اپنی شخصیت کو ریفائن کرتا ہوں، اپنی پرسنالٹی کو ریفائن کرتا ہوں، اپنے کردار کو بلند کرتا ہوں، نمایاں کرتا ہوں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو دس میک سینس، آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ کل اور آج کو ملا کے آپ دیکھیں، ہم دراصل اس دنیا میں اعلیٰ کردار کے حصول کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ تم اتر جاؤ سارے کے سارے، وقت مقررہ تک زندگی گزارو، میرے پاس آؤ گے، اور اس دوران میں اپنے خصوصی نمائندے بھیجتا رہوں گا، برگزیدہ ہستیاں بھیجتا رہوں گا جو تمہیں اینیمیٹ کرتے رہیں گے، تاکہ تمہارے پاس یہ لاجک نہ رہے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا۔ ہر دور میں، ہر روپ میں، ہر زمان و مکان میں کوئی نہ کوئی اینیمیٹر رہا ہے، کوئی نہ کوئی رہا ہے جس نے آپ کو اینیمیٹ کیا ہے، جس نے ٹھہرے ہوئے پانیوں میں کنکر پھینکا ہے، جس نے جمود توڑا ہے، سکوت توڑا ہے، کوئی نہ کوئی مؤذن رہا ہے، اذان ہر دور میں جاری رہی ہے۔
ہم اذانیں سن کر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو قرآن نے کیا بگاڑ لیا؟ سیرت نے کیا بگاڑ لیا؟ کیا چھاپ بن رہی ہے ہماری شخصیت کی؟ ہم تو ظاہر پہ الجھ کے رہ گئے. ہم نے ایسی ایسی ابحاث کو، بحثوں کو جنم دے دیا ہے کہ ہم، اللہ ہی ہے جو ہمیں اس گرداب سے نکالے، ورنہ جو کتابیں لکھ ماری گئی ہیں، ہر لحاظ سے جو چینز ہمارے لیے بنا دی گئی ہیں، ہم ان سے نجات حاصل ہی نہیں کر سکتے. جو ٹوپیاں پہنا دی گئی ہیں، ہم ان سے باہر نکل کے دیکھ ہی نہیں رہے کہ ہم کتنا بڑا لاس کر رہے ہیں. تو پھر سب کو حق دیجئے نا، سب کو حق دیجئے، یا عملی طور پر ثابت کیجئے کہ امت مسلمہ کے پاس جو آئیڈیالوجی ہے وہ سب سے بہتر ہے. کیسے ثابت کریں گے؟ الطہور و شطر الایمان کو دنیا بھر کا کافر مان لے گا کہ ان کے نبی نے جو بات کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ اس کا اثر ہوا ہے. جب امت مسلمہ کا ہر خطہ پاک صاف ہو جائے گا، کتنا مشکل کام ہے بھائی، آسان کام تھا. بیڈ مینجمنٹ. وی آر بیڈ مینیجرس فار آور سیلوز، فار دا سوسائٹی وی بلانگ ٹو، فار دا ورلڈ وی لیو ان. وی آر بیڈ مینیجرس. وی کانٹ مینج آور اون فیملیز. چلو فیملی تو بعد کی بات ہے. کین یو مینج یور 6 feet باڈی؟ کین یو مینج یور سیلف مدھیا؟ آر یو اے گڈ مینیجر آف یور پرسنالٹی علی حمزہ؟ ڈو یو نو ہاؤ ٹو مینج یور سیلف افضل؟ آر یو مینیجنگ یور سیلف حمزہ؟ نائمہ؟ کین somebody call you a good manager of yourself? اور وی آر بیڈ مینیجرس. بلکہ بیڈ تو چھوٹا لفظ ہے نا کیٹیگری میں. بیڈ ورس ورسٹ. وی ہیو بیکم دی ورسٹ مینیجرس ایور ان دا ہیومن ہسٹری. کیوں؟ کس کی وجہ سے؟ نفس. ابو جہل نبی پاک علیہ السلام کے ہوتے ہوئے جہالت کا باپ رہا، جاہلوں کا باپ بن کے رہا. کیوں؟ تعصب. تو جہاں بھی تعصب ہوگا، بغض ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسی لیر ہے انسانی سطح پر، جب تک وہ غشاوہ، وہ حجاب دور نہیں کیا جائے گا، آئینہ صاف نہیں ہوگا، جلوہ ذات دکھائی نہیں دے گا. آئینہ ذات مصفہ ہوگا، قلب مصفہ ہوگا، پاک صاف ہوگا، اندر سے آپ نکھریں گے، طہارت نصیب ہوگی تو جلوے دیکھ سکیں گے. جلوے تو بکھرے ہوئے ہیں، لیکن جن کے کانوں پر، آنکھوں پر، دل پر مہریں لگ چکی ہوں، پردے پڑے ہوئے ہوں، وہ اس وقت تک نبی پاک علیہ السلام کا نور نہیں دیکھ سکتے جب تک وہ پردے نہیں ہٹاتے. پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. ایک ذرا پردہ اٹھ جائے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. پوائنٹ آف ویو، جو کچھ آپ کو ملا ہے وہ غشاوہ بھی ہو سکتا ہے، وہ حجاب بھی ہو سکتا ہے. تو تلاش کریں اپنی ذات کے اس اندھے کنویں سے نکل کر اپنی پرسنالٹی کو ایگزامن کریں، ایویلویٹ کریں. آپ ری ویریفائی کریں کہ جو کچھ آپ کے سامنے ڈیٹا رکھا گیا ہے وہ ڈیٹا ہے بھی یا صرف کاٹھ کباڑ ہے، توہم پرستی ہے. اور پوری دنیا اسی وجہ سے تفریق ہوتی چلی گئی، تقسیم ہوتی چلی گئی. مختلف مذہبی گروہوں میں مختلف نفسیاتی آرزوں کا شکار ہو گئے لوگ، چونکہ تحقیق ختم ہو گئی. اور تحقیق ختم ہونے کا سب سے بڑا ستم یہ بھی ہوا کہ معاشروں میں تحقیق کی جرت ختم ہو گئی. جو ذرا عقل و شعور کی بات کرے اس کو روند دو، اس پہ فتوے لگا دو. جو ذرا آپ کو اینیمیٹ کرنا چاہے آپ دیکھیں اس پہ واصل جہنم. چونکہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں اس قفس سے نکالے. یہ جو قفس نفس ہے، یہ جو قفس جہالت ہے، قفس میں رہتے رہتے ہو گئی صیاد سے الفت. میں خود ہی نوچ لیتا ہوں ذرا جب پر نکلتے ہیں. میں خود ہی عادی ہو گیا ہوا ہوں ان رویوں کا. میں نہیں نکلنا چاہتا اس جہالت سے باہر. تو کیا قرآن کا کیا قصور؟ نورانی تعلیمات نبویہ کا کیا قصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ پھر آئیں کریکٹرز اور پرسنالٹی کی طرف اور کل والے سیشن کو ملائیں. اصل ہدف یہ ہے کہ فاروق
شخصیت ہے. زیادہ تر آپ کس طرف جا رہے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے. چوائسیز ول میک یو. کون اچھی کتابیں پوری دنیا میں کلاسک مشہور ہیں, تو آپ بالکل نچڑ گیا. آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے بدل رہے ہیں, یہ سوال ضروری ہے. اپنی شخصیت کو بنانے پہ انویسٹمنٹ کریں. آپ کو اب اس کو لنک کریں کہ تعلیم و تربیت کا بیڑا غرق جان بوجھ کر کیا گیا, بڑی سازش کے ساتھ. یہ جب برصغیر پاک و ہند میں ہماری تقسیم ہوئی ہے نا, اس سے پہلے جو ہمارا تعلیمی برکس نکالا گیا تھا, اور گورے کے جانے کے بعد بھی ہمارے اوپر جو گورے مسلط رہے, کیونکہ ہم نوا جو آج کے دن تک مسلط ہیں, وہی نظام مسلط ہے, اس نے ہمیں ہماری جڑوں سے ہی کاٹ دیا ہوا ہے. تو کہاں سے بنتی وہ شخصیت؟ گلا تو گھونٹ دیا ہے مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو شعر پڑھ رہے ہیں اقبال کے, چونکہ جلسوں میں ووٹ لینے ہیں. تقریریں آپ کی مشہور ہونی چاہیے. ہمارے ہاں تقریر کا انداز بھی شدت پسند رکھا گیا. جب تک مکے نہ کو مارے فرسٹ نہیں آتا تقریر میں, جب تک کوئی چیخ کے بات نہ کرے ہمارا تقریر میں وہ مقرر مشہور نہیں ہوتا. مقرر وہی مشہور ہے جو چیخ کے بات کرے. دھیمے لہجے میں تو تقریر ہوتی نہیں ہمارے ہاں. کس نے پالا ہے یہ؟ حالانکہ پارلیمانی سپیچز ہمیں سکھائی جانی چاہیے. ہمارے ہاں راز اس لیے چھپائے جاتے ہیں کہ عوام کے اندر جہالت بہت ہے, وہ پتہ نہیں کیا ترجمہ کر لیں. یہ جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے نا, پرسیپشنز جو ہوتی ہیں, اس کے مطابق انٹرپریٹیشن بنتی ہے. تو تعلیم و تربیت کے نظام کو رکھا ہی اس لیے گیا تھا چونکہ اس کے ہوتے ہوئے اس نظام کو سہولت ہے. آپ کی شخصیت نہ بنے, آپ کا کردار نہ بنے, تو آپ محتاج ہوں گے نا, بھیڑیاں پڑیں گی نا, قدم قدم پہ آپ محتاج, پیروں کے محتاج, کہ جب تک پیر صاحب نے پھونک نہیں مارنی آپ نے جنت میں نہیں جانا. تو کیا بنے گا مجھے بتائیے. یہ صرف وہمیں ہیں, سراب ہیں جو ہم نے پال رکھے ہیں. یہ ہے نور قرآن. قال الرسول یا ربی نہ قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. کس نے ایسی کتابیں, تفسیریں بھی میں نے پڑھی ہیں جنہوں نے یقین مانے, میں نے کیوں آپ کو ہمیشہ ان سے روکا ہے زیادہ ڈیٹیل میں جانے سے. اتنی باریک باتیں لکھ دی گئی ہیں کہ اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو رہے ہیں. کچھ تراجم ایسے ہونے چاہیے جو صرف بچوں کے لیے ہونے چاہیے, کہ بچوں کو چھوٹی عمر میں اتنا پتہ ہونا چاہیے قرآن پاک کا. لڑکپن میں اتنا قرآن پاک آپ کو اس طرح یہ لب و لہجہ ہونا چاہیے. ایک لاٹھی سے نہیں سب کو ہانکا جاتا. مہذب ملکوں نے بچوں, ہم سلیبس مختلف بناتے ہیں, پلے گروپ کا الگ, نرسری کا الگ, ون کا الگ. کیوں الگ الگ کتابیں بنائی ہوئی ہیں؟ کیونکہ وہ لیول ابھی دماغ ڈیولپ ہو رہا ہے. جو باڈی سمپل سے کمپلیکس ہوتی جاتی ہے, تو انسانی عقل بھی سمپل سے کمپلیکس ہوتی جاتی ہے. جب سمپل نیٹ ورک تھا جسم کا تو تھوڑی سی عقل چاہیے تھی, کھانا پینا, رونا, پوٹی کرنی, شی کرنا. جو کمپلیکس ہوا عقل نے سوچنا شروع کیا. چلنا ہے, پھرنا ہے, بھاگنا ہے, بات کرنی ہے, رشتے ناتے ہیں, جاب ہے, پڑھنا ہے, سو معاملات. تو انسانی عقل بھی ڈیولپ ہوتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. کس نے کیا تھا, کرنا تھا ڈیولپ قوم کو؟ پاکستان 47 میں بن گیا. سمپل کانسیپٹ تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو پاکستان کی جو عقل تھی, اس کا جو شعور تھا ہر پاکستانی کا, اس کو کس نے ڈیولپ کرنا تھا؟ ہم تو وہ شادولے کے چوہے بنا دیے گئے کہ عقل و شعور کو ہر لحاظ سے ٹوپیاں پہنا دی گئیں. سیاست میں بھی چند لوگ غالب, فقیری میں چند لوگ غالب, جیسے ان کے علاوہ تو اللہ کا کوئی برگزیدہ پیر ہے ہی نہیں اس دنیا میں. وہ نسل در نسل گدی نشینی چل رہی ہے. مرید ساری 3 نسلیں گزر جائیں وہ گدی پہ نہیں بیٹھ سکتے. سب نے زیادتی کی. کوئی فرعون کا رشتہ دار بن گیا, کوئی قارون کا رشتہ دار بن گیا, کوئی حامان کا رشتہ دار بن گیا. لہٰذا کوئی طاقت و جبروت کے ایوانوں میں سے کسی اور کو داخل نہیں ہونے دیتا, کوئی مذہب کے اندر کسی اور کو داخل نہیں ہونے دیتا, اور کوئی خزانوں میں کسی اور کو داخل نہیں ہونے دیتا کاروبار کی دنیا میں. اور صرف یہاں پہ نہیں ہوا, پوری دنیا میں بادشاہوں نے جہاں پہ انسانی آبادیوں کو کنٹرول کیا ہے, یہی مزاج رہا ہے. اسی کی جدید ترین شکل ہے ڈیجیٹل کلونیل سسٹم. آج بھی لوگ نہیں بدلے, آج بھی ان کی خواہش ہے کہ دنیا کو کنٹرول کیا جائے. خدا
دیر آر پیپل ہو ڈینائی گاڈ اینڈ دے ٹرائی ٹو بیکم گاڈس اینڈ گاڈسز. ہر دور میں انسان نے اس خدا کو جھٹلا کر خود خدا بننے کی کوشش کیا. فرعون ڈیڈ دا سیم تھنگ. جس کے پاس قوت و اختیار ہوتی ہے وہ بھی یہی کرتا ہے. تو مذہب کو بھی استعمال کیا گیا پوری دنیا میں, نفسیات کو استعمال کیا گیا, جذبات کو استعمال کیا گیا, کلچرز کو استعمال کیا گیا, ضرورتوں کو استعمال کیا گیا, جبر کو استعمال کیا گیا. کیوں؟ تاکہ یہ جو لو پرسنالٹی اور کریکٹر ہے یہ ریفائن ہو کے سامنے نہ آ سکے. اصل چیلنج وہ تھا جو نبی پاک علیہ السلام نے لیا تھا کہ آپ نے معاشرے کو نیچے سے اٹھایا. آپس میں لڑنے جھگڑنے والے قبیلوں کو جو آپس میں لڑ پڑتے تھے ان کو بھائی بھائی بنا دیا. اس جاہلیت زدہ معاشرے کو علم کے نور سے روشن کر دیا, مہکا دیا ان کو. لیکن کن کو؟ کون مہکے؟ جو نرم تھے, جنہوں نے تعصب چھوڑ دیا, جنہوں نے سنا. جو سنتا ہے نا اس پہ رحم کیا جاتا ہے. آپ سنیں گے نہیں تو کیا سمجھیں گے؟ خاک. ہم تو سنتے ہی تنقید کرنے کے لیے ہے. نبی پاک علیہ السلام کو لوگ سنتے اس لیے تھے کہ کیڑے نکال سکیں. سدھرنے کے لیے, سنبھلنے کے لیے, سنورنے کے لیے تو ہم سنتے ہی نہیں. اب سوشل میڈیا کا حال دیکھ رہے ہیں, ہم سبھی ناسے ہیں, ہم سبھی عجیب و غریب ہیں, عجیب اور غریب ہیں. اللہ اکبر. ہمیں توجہ دینی تھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ. ہمیں مصروف کر دیا جاتا ہے کنگ بنانے میں. کنگ, اور پھر نسل در نسل انہوں نے اپنے ہواری پیدا کر رکھے ہیں چونکہ دے ہیو گاٹ منی ٹو ہائر پیپل. میڈیا بھی انہی کے قصیدے پڑھتا رہتا ہے. بزنس ماڈل ہے, ان کو بزنس چاہیے بھائی. تو اخلاقی اقدار کے جو نمائندے تھے وہ کہاں؟ وہ کیا کرتے؟ جب تک ریاستیں, حکومتیں, اکابرین, تھنک ٹینکس اور ہم سب مل کر نبی پاک علیہ السلام کا لایا ہوا نظام تعلیم اور تربیت عملی طور پر نافذ نہیں کرتے ہر سطح پر, اور جب تک ہمارے ہر تعلیمی ادارے میں, اسکولوں میں, کالجوں میں, دفاتر میں ماہر نفسیات نہیں آ جاتے, ہمارے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ختم نہیں ہوں گے. مہذب ملکوں نے یہ انتظام کیا ہے, ہم نے نہیں کیا. ہمارے نفسیات ہمارے پاس رہے نہیں. ہمارے پاس وہ شعبے اوپر آئے جن پہ بزنس زیادہ ہو سکتا تھا. تو ایک طویل عرصے سے صرف یہ جو کیپٹل سسٹم, سرمایہ کا حصول, سرمایہ کا حصول, بس مال اکٹھا کرو, جو مرضی کرنا پڑے کرو, جیسا لہجہ اختیار کرنا پڑتا ہے کرو, کپڑے اتارنے پڑتے ہیں اتار دو, اپنی زیب و زینت کی نمائش کرنی پڑتی ہے کر دو, جس حد سے گزرنا پڑتا ہے گھس جاؤ. ہر طرح کا جھوٹ بولو, ہر طرح کی سنسنی پیدا کرو, ہر طرح کا پروپیگنڈا کرو, لیکن مال چھاپو. ایسے ایسے تھم نیل بناؤ کہ لوگوں کے اندر وہ ایک اٹریکشن آئے, مال چھاپو. کون اللہ, کون قیامت, کون سا نامہ یا مال, صرف کہنے کی باتیں, بس مال چھاپو. رہ گئی رسم ازارو ہے بلالی نہ رہی. اللہ اکبر. یا ہی یا کچھ. مجھے نہیں پتا اب تک آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی شخصیت اور کردار کو سمجھنے اور اس کو نکھارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں میرے نوجوان اعلیٰ کردار کے حامل ہو جائیں. اعلیٰ کردار کے لیے آپ کو اپنے نفس کے حجابات کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا. اس لیے اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے. اس لیے اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے. جب تک آپ لوگوں کے کامنٹس میں کچھ لکھا جاتا تب تک میں چاہے کہ 2 دن گھونٹ مار لوں. ویسے بھی مغرب ہونے والی ہے.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت ساری دعائیں آپ کے والدین کے لیے، آپ کے لیے. اجازت دیجیے میں پنکھا لگاؤں ذرا تھوڑا سا، اور پھر تازہ وضو کرتے ہیں اور مغرب ادا کرتے ہیں. اللہ کریم آپ کا سننا اور اس پہ عمل کرنا قبول و منظور فرمائے، اور آپ کی نیتوں کو صادق کرے، نکھار عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.